بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس، بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ مذاکرات میں ناکامی کے بعد افغانستان کے اندر افغان طالبان کے ٹھکانوں کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ اندراب کا علاقہ ناظرین اس وقت خوفناک تباہی کا شکار ہوا ہے جہاں پہ یہ اٹیک ہوا ہے۔ کتنی بڑی تعداد میں اہم ترین کمانڈرز مارے گئے، اس کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین، جو پاکستان کی خفیہ ایجنسی ہے اس نے ایک ٹارگٹ بشمول بشیر زیب کے اس کو لاک کر لیا ہے۔ کسی وقت بھی بہت بڑے بڑے اٹیکس جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کے بعد اب ترکی اور قطر نے بھی نمک حراموں کا حقہ پانی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، ترکی کے اندر ہونے والے مذاکرات کے اندر ڈیڈ لاک بھی ایسا کہ جس کا اختتام جس انداز سے ہوا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، بلکہ گالی گلوچ کا تبادلہ ہوا پاکستانی وفد کی جانب سے۔ جب وہ تمام تر ثبوت جو ان کے سامنے رکھے گئے ان کو آئینہ دکھایا گیا تو اس کے بعد جو افغانستان کا وفد ہے وہ گالی گلوچ پہ اور یوں کہہ لیجیے کہ انتہائی بدتمیزی پہ اتر آیا، جس کے بعد ناظرین پاکستان نے نہیں، اس کو جواب جو ہے وہ ترکی کی جانب سے دیا گیا، قطر کی جانب سے دیا گیا۔ یعنی ثالث جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دیتے ہوئے سخت ترین الفاظ کا استعمال کر رہے تھے ان نمک حراموں کے لیے جو کہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھے تھے۔ ناظرین، پاکستان کا جو اصولی موقف ہے وہ جب سامنے رکھا گیا اور اس کے بعد ناظرین جو بشیر زیب جو بی ایل اے کا دہشت گرد کمانڈر ہے، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ تو وہاں سے بھاگ چکا ہے، وہ تو ازبکستان چلا گیا ہے، لیکن جب پاکستان نے ثبوت سامنے رکھے کہ کس طرح سے وہ قندھار پہنچا، قندھار کے بعد وہ جو ہے وہ کابل آیا، کابل کے بعد وہ ننگرہار جاتا ہے، ننگرہار سے دوبارہ وہ جو ہے وہ قندھار جاتا ہے اور پھر قندھار سے اس کی موومنٹ جو ہے اس کو خوست کے علاقے کے اندر نوٹ کیا گیا۔ تو تمام تر ثبوت جب پاکستان نے سامنے رکھے، جس میں سیٹلائٹ امیجز تھے، اس کی موومنٹ تھی ساری، تو پاکستان نے جب یہ سامنے رکھی تو اس کے بعد یہ اوقات سے نکل گئے اور پھر جو ہے ان کو بڑا غصہ آیا کہ پاکستان نے کہا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، غلط بیانی کرتے ہو کہ بشیر زیب یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ تمام تر دہشت گردوں کی لوکیشن پاکستان نے ان کو دی اور کہا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ایک ہی ٹارگٹ کے اندر جہنم واصل کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم مذاکرات کے عمل سے گزر رہے ہیں تو ہم نے آپ کے سامنے ثبوت رکھے ہیں، ان ثبوتوں کی روشنی میں ان کے خلاف کارروائی انجام دی جائے۔ لیکن ناظرین، نمک حرام جو ہے وہ لاتوں کے بھوت ہیں، وہ باتوں سے تو مانتے نہیں ہیں، تو ان کو لاتوں سے سمجھانے کا پھر فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک تو جو سب سے بڑی اور اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی دہشت گرد کمانڈر ہیں جو جہاں جہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، پاکستان نے بتایا کہ ان کے اوپر ہماری مکمل نظر بھی ہے اور جو ان کی سہولت کاری کر رہا ہے ان کے بارے میں بھی ہمیں ساری انفارمیشن ہے افغانستان کے اندر۔ تو اگر ہم کارروائی کریں گے تو پھر تکلیف آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، دو برادر اسلامی ملک ترکیہ اور قطر جنہوں نے ثالثی کی کوشش کی اور ان کا پاکستان نے شکریہ ادا کیا اور واضح طور پہ کہا کہ جی ہمیں یہ 367 بندے ہیں یہ پاکستان کے حوالے کر دیے جائیں تو ہمارا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، باقی ہم جانے اور ہمارا کام جانے۔ لیکن ناظرین، انہوں نے یہ 367 بندے پاکستان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان کا دہشت گردی اندرونی معاملہ ہے تو یہ خود سالو کریں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں اور نہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے۔ تو پھر پاکستان نے ناظرین کہا کہ ٹھیک ہے، اب فیصلہ جو ہے وہ میدان جنگ میں ہوگا۔ ناظرین، خبر یہ آ رہی ہے افغانستان کے سورسز سے، بہت بڑی خبر ہے۔ افغانستان اور ٹی ٹی پی کا ایک مشترکہ کمانڈ سینٹر ہے اندراب کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ یہ دے سالے کا جو ضلع بنتا ہے اور وہاں پر ناظرین یہ اٹیک جو ہے وہ راکٹ اٹیک لانچ کیا گیا ہے۔ اس راکٹ اٹیک کے اندر ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ اہم ترین رہنما جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ اندراب کے علاقے افغانستان کے اندر اس وقت جو اٹیک ہوا ہے، یہ راکٹ اٹیک پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے اس کے بعد ہونے والا یہ بڑا حملہ، جس میں اہم ترین شخصیات کی ہلاکت کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کنفرمیشن اس کی نہیں ہوئی ہے اور جیسے کنفرمیشن ہوتی ہے تو ناظرین ہم آپ کو وہ تمام تر ڈیٹیل بتائیں گے۔ لیکن سر دست جو ہے وہ پاکستان نے
آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ کل جو ہے وہ افغانستان کی جو نیشنل ریزسٹنس فورسز ہیں انہوں نے پاکستان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اندر حقیقی نمائندوں اور عوام کی نمائندہ جماعت کا جو ہے وہ اقتدار میں آنا ضروری ہے۔ اس کے لیے پاکستان سے مدد مانگی گئی اور پاکستان نے جب کہا جی کہ ہم اب پہلے مذاکرات کا نتیجہ دیکھ لیں، تو مذاکرات کا نتیجہ جب آتا ہے تو اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ اور اب ناظرین افغانستان کے اندر سے ہی اٹیک جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں۔ یہ حملہ پاکستان سے نہیں کیا گیا، پاکستان سے یہ اٹیک جو ہے وہ لانچ نہیں کیا گیا اندراب میں، بلکہ یہ افغانستان کے اندر سے حملہ ہوا ہے۔ اور اب ناظرین جو ہے وہ آریہ پار والی سچویشن پیدا ہو چکی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ناظرین جو انسانی ہمدردی اور ان چیزوں کی بنیاد پر قطر کی جانب سے افغانستان کی مدد کی جاتی تھی، اس مدد کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ترکی کی جانب سے جو ان کے لیے مراد تھیں، یا ترکی کی جانب سے جو ان کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھا گیا تھا، اس میں بھی انہوں نے ان کی بات نہ مان کے اصولی موقف سے پیچھے ہٹ کے انہوں نے ناظرین ان دونوں ممالک سے بھی تعلقات خراب کر لیے۔ اور اب پاکستان کو کل کو کوئی بھی ملک جو ہے جن کے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ پاکستان نے کہا جی کہ ہمارا خالی ہاتھ لوٹنا اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ خطے کے اندر امن نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک دوبارہ سے جنگ شروع ہو، تو ہم جو ہے پھر اس کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب وہ جو فنڈنگ ان کو ہو رہی تھی وہ بند کی گئی ہے، اس کے بعد عرب امارات کی جانب سے، سعودی عرب کی جانب سے ہاتھ کھینچ لیا گیا ہے۔ تو یہ جو اینٹتے پھرتے تھے، یہ جو لمبی چوڑی چھوڑتے پھرتے تھے، اب ان کو ناظرین اگلے چند دنوں کے اندر دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ بھی ابھی چیزیں ہونا شروع ہوئی کہ کابل نام کے جو ہوٹل یا پھر افغانستان کے نام سے جو چیزیں پاکستان کے اندر چلا رہے تھے، اسلام آباد کے اندر کابل ہوٹل کو بند کر دیا گیا ہے، سیل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر افغانی کام کر رہے تھے ان کے سب کے اکاؤنٹ سیز کرنے کا، اس کے علاوہ ان کے کاروبار جو ہے وہ مکمل طور پہ بند کرنے کا یہ بڑا ڈیسیجن جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اس پہ عمل درآمد کب شروع ہوتا ہے یہ میٹر کرتا ہے کہ کب تک چیزیں جو ہیں وہ ایگزیکیوشن کی جانب بڑھتی ہیں۔ لیکن پاکستان نے ان کو ایک دو بڑے اٹیک کر کے پھر کہنا کہ یہ ابھی بھی وقت ہے، یہ 367 جو دہشت گرد کمانڈر ہیں یہ پاکستان کے حوالے کرو، کیونکہ ان کی تصویریں، ان کے تمام تر موبائل نمبرز، ان کی تمام تر لوکیشنز، ہر چیز پاکستان نے ان کو پرووائڈ کی ہے کہ اگر تمہیں کہو جی کہ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ، تو تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ کن ایریاز کے اندر چوہے چھپے ہوئے ہیں۔ ہمیں انہیں بلوں کے اندر بھی مارنا آتا ہے اور ہمیں ان کو نکال کر بھی مارنا آتا ہے۔ تو پاکستان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے تمام حجت کر دیا ہے۔ دوست ممالک کی جو انہوں نے سالسی میں کہا جی کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ممالک کے درمیان تلخی کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن عظیم جن کی دم کے اوپر مودی ہاتھ پھیر رہا ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ پاکستان کے ساتھ کوئی بڑا مارکا انجام دے سکتے ہیں تو وہ ان کی بھول ہے۔ آج جو ہے وہ ایک اور جو اچھل کے مولوی پاکستان کو دھمکیاں دے رہا تھا جی کہ وہ جو امریکہ اور رشیا وہ ہم سے بڑے دور تھے، تمہارے ساتھ ہماری سرحدیں ملتی ہیں تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ابھی تم اپنی خار ملاؤ۔ جتنے بھی اچھل رہے ناظرین یہ آپ کو اب نشان عبرت بنتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔